19 آیات، 80 کلمات اور 327 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ اذا کا لفظ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، جب ناگہاں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اچانک کسی چیز کا ہونا، اور آسمان جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے۔ تو جب آسمان انفطرت، اسی لیے آگے انفطرت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور فطرہ کا معنی ہوتا ہے کھود کر الگ کرنا، پھاڑنا، اور طول میں پھاڑنا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یا کہیں کہ چر جائے گا۔ جب کوئی چیز چرتی ہے تو کیسے چرتی؟ لمبائی کی رخ آتی ہے نا، لمبائی کی رخ پڑتی ہے، اور پھاڑ کے پھر الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شق کا لفظ بھی آتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے، کواکب کوکب کی جمع، چھوٹے بڑے سب ستاروں کے لیے آتا ہے۔ انتثرت بکھر جائیں گے۔ نثر شعر کے مقابلے میں بکھرے ہوئے کلام کو کہتے ہیں۔ جھڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے تسبیح ہوتی ہے نا پروئی ہوئی، تو اگر وہ ٹوٹ جائے اور اس کے موتی نکل کے بکھر جائیں تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، تو وہ جھڑ جاتے ہیں نا۔ یعنی اس وقت آسمان کی بندش جو ہے مضبوط ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں سارے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے، گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، بحر کی جمع، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب انفطرت کا معنی بھی پھٹنا ہے اور یہاں بھی پھاڑنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں چرنا معنی ہے اور یہاں وسیع پیمانے پر پھٹنا۔ اور پھٹ کر جب سمندر پھٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بہہ جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر ایسی چیز کا پھٹنا جو پہلے بند ہو، یعنی کنٹرولڈ ہو، ایک لمٹ کے اندر ہو۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سمندر اپنی جگہ سے باہر نکل آئیں گے، یا اپنی حدوں سے نکلیں گے، پھٹ پڑیں گے۔ پیچھے آپ نے پڑھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بھڑک اٹھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بھی ایسے پردے یا ایسی رکاوٹیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ الگ الگ ہیں ساتھ ہوتے ہوئے بھی، مثلا میٹھا اور نمکین پانی، ٹھنڈا اور گرم پانی۔ تو جب وہ اندر کے پردے پھٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ان کی مکس اپ ہو جائے گی، ٹھنڈا، گرم، نیلا، پیلا، جو ہر قسم کا پانی، یعنی اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا اور وہ بھڑک اٹھیں گے۔ آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے برتن میں بھی پانی جب کھولتا ہے، جیسے کیتلی آپ کی کھولتی ہے یا ابلتی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور کہاں یہ کہ اتنا بڑا سمندر وہ کھولنے لگے اور بھڑک اٹھے اور پھٹ جائے اور اس کا پانی بہہ نکلے اور پھر اڑ جائے اور پھر اس کی جگہ آگ نکل آئے اور زمین پھٹ جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وسیع پیمانے پر تبدیلی ہوگی زمین پر اور آسمان پر۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آسمان کتنے بڑے، زمین کتنی ہیوج۔ اگر وہ دن آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، انسان پہ کتنا بھاری ہوگا؟ انسان تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز، جیسا آتا نا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو وہ بڑی تخلیق بھی متاثر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس سے متاثر ہوگا، اور شدید قسم کا متاثر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور ان کا پانی آپس میں مل جل جائے گا۔ اور پانی کے پھٹنے اور نکلنے کے لیے پیچھے بھی یہ لفظ آیا ہے فجر کا، مثلا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ پھاڑ نکالو۔ اور اسی طرح فجرنا تفجیرا اور یفجرونہا تفجیرا۔ تو ان سب میں کیا ہے کہ پانی جہاں کہیں بند ہے یا کنٹرولڈ ہے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر آ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور ان میں سے مردے نکل آئیں گے۔ یہ جو بعثرت کا لفظ ہے، یا تو یہ رباعی ہے، بے عین فیرے بعثرہ، عام طور پر مادے ثلاثی ہوتے ہیں لیکن کچھ رباعی بھی ہوتے ہیں، یعنی 4 حرفوں سے مل کے بنتے ہیں۔
تو بعثرت کا معنی کیا ہے؟ کھول دی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی، نیچے کی اوپر، اوپر کی نیچے، یعنی ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ اور ان کو جمع کیا گیا ہے، ایک ہے بعث اور ایک عثر. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھودنا اور ڈھونڈنا، ڈھونڈ نکالنا. اور اسی طرح عثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو الٹ پلٹ کر کے اس میں سے ڈھونڈ لینا. تو بعثر الشیء کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوگا اس کو ڈھونڈ نکالا جائے گا. یعنی قبریں کھودی جائیں گی اور ان کے اندر جو ذرہ ذرہ ہے مٹی کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور زمین میں سے کچھ نکال کے کھاتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے پنجوں سے زمین کو پہلے کریدتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز نظر آتی تو اس کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ بھی قبروں میں گڑے ہوئے ہیں وہ ساری مٹی کرید کے، کھود کے، نکال کے، ان میں سے مردوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ کے ہر چیز باہر نکال لی جائے گی. اور پھر انسان ٹڈیوں کی طرح اٹھ کے بھاگنے لگیں گے وہاں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورۃ العادیات میں بھی آتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا انسان جانتا نہیں جب کھول دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو بھی قبروں میں ہے. سورۃ المعارج میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اور یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، جلدی جلدی ہو جائے گا. تو یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. وہ دن یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی سختیوں اور آفتوں کو دیکھ دیکھ کر، اور ان سختیوں سے سب چیزیں متاثر ہوگی. تو یہ سب ہوگا کیوں؟ آسمان کی تباہی، زمین کی تباہی، ستاروں کی، سیاروں کی، سمندروں کی، ہر چیز کی. کیوں؟ تاکہ انسان کا حساب لیا جائے. انسان کے لیے یہ سب کچھ بنا تھا نا. اب دن ہے یوم الحساب کا. اب وہ دن آ گیا کہ جس میں اب انسان کی پوچھ گچھ شروع ہوگی، اور تو کسی مخلوق کی پوچھ گچھ نہیں. تبدیلی تو ہر جگہ ہوگی، لیکن یہ اتنا بڑا دن کس کے لیے قائم ہوگا؟ کس مقصد کے لیے؟ انسانوں کے حساب کے لیے. اس لیے کیا کہا گیا؟ عالمت نفس ما قدمت واخرت. جب یہ ہوگا تو انسان جان لے گا. یعنی اگر آپ علمت سے پہلے چھوٹا سا تو بریکٹ میں لکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی. یعنی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب یہ ہو جائے گا، یہ اور یہ اور یہ ہو جائے گا، تو انسان کو پتا چل جائے گا. انسان کو چل پتا جائے گا کس بات کا؟ ما قدمت واخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اس کو اپنے کیے دھرے کا سب پتا چل جائے گا. قدمت کا کیا معنی؟ جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیج دیے، اور اخرت جن کے نشان پیچھے چھوڑ آیا اور لوگ اس کے نشانوں پہ چلتے رہے اور ان کا عمل اس کے پلے میں پڑ گیا. اسی طرح اگلے پچھلے سارے کام جو پہلی زندگی میں کیے، جو پچھلی زندگی میں کیے، یعنی جوانی میں، بڑھاپے میں، وہ سب بھی پتہ چل جائیں گے. یا پھر کیا معنی کیا گیا ہے کہ جن کاموں کو اس نے آگے رکھا اور جن کو پیچھے کیا، تقدیم و تاخیر. یعنی جو اس کی پرائرٹی تھی وہ آثر الحیات الدنیا، اور جو آخرت سے متعلق کام تھے ان کو پیچھے ڈال دیا. پیچھے یعنی کون سے کام تھے جو اس نے پہلے کیے اور کون سے کام تھے جن کو ٹال مٹول سے پیچھے کر دیا، پوسٹ پون کر دیا. سورۃ القیامہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. تو بنیادی طور پر یہ دن اس لیے ہوگا کہ انسان کو اس کا کیا دھرا سب بتا دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. کہیں پر آتا ہے کہ انسان کے اعمال کو گن گن کے اللہ نے لکھا ہے، کہیں آتا ہے ذرہ ذرہ لکھا گیا، لفظ لفظ لکھا گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں پہلے اور کون سی بعد میں. تو اب دیکھیے کہ کیا چیز ہوگی نا وہ نامہ اعمال. ایسا ریکارڈ ہوگا کہ جس میں نمبر 1 ہر چیز محفوظ ہوگی، نمبر 2 گنا ہوا ہوگا، نمبر 3 کلاسیفائڈ ہوگا. کون سا پہلے کیا، کون سا بعد میں کیا، کون سا خود کیا، کون سا اس کے پیچھے دوسروں نے کیا، سب کچھ لکھا ہوا. یعنی صرف اعمال نہیں، اعمال کی کوالٹی بھی اور ان کی تعداد بھی اور ان کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ بھی،
سب کچھ یعنی ایک حیرت انگیز چیز لگتی ہے نا نام اعمال، اور ہم سب اس سے کتنے بے خبر ہوتے ہیں، کتنے غافل ہوتے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کوئی عمل کرتے ہوئے کہ یہ کس جگہ لکھا جائے گا. ہم سب ذرا رک کر سوچیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، ہمارے نزدیک کیا چیز اہم ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ہمیں زیادہ عزیز ہے، کیا چیز ہماری پرائرٹی ہے، ہماری پریفرنسز کیا ہیں. یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے. جن کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور نمبر 1 پہ رکھے ہوئے ہیں اور پہلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کل پہ نہیں چھوڑ رہے، وہ کون سی چیزیں ہم خود گن کے حساب لگا سکتے ہیں، ہم خود اپنا حساب لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ کل حساب کیا جائے، کیونکہ کل تو وہی لکھا ہوا سامنے آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. اور انسان یا منادى، اور کون سا انسان؟ یا تو کسی مخصوص انسان کی طرف اشارہ. بعض نے کہا ولید بن مغیرہ، لیکن ظاہر ہے قرآن صرف ولید بن مغیرہ کے لیے تھوڑی اترا ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے اترا ہے. تو انسان سے مراد پھر ہر انسان ہے. الانسان، پھر استغراق کا ہوگا، سارے کے سارے. اے انسان، جسے میں بھی آپ بھی انڈیویجلی ہر ایک. اے انسان ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو؟ غرور سے. غرور کہتے ہیں دھوکے کو. غرور فریب دینے کو، بہکانے اور دھوکہ دینے کو. مراد یہ کہ غافل رکھا. کس چیز نے تجھے غافل رکھا؟ اور کیسے ہوتی ہے یہ غفلت، اور کیسے ہوتا ہے انسان کا اپنا یہ دھوکہ؟ جب انسان ایک گناہ کرنے کے بعد بالکل شرمندہ نہیں ہوتا، ایک اور کرنے چل پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی سزا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. تو یہ جو اس کی کیفیت ہے کہ اس کے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے پوچھ کا اور حساب کتاب کا، تو یہ جو اس ڈر اور اندیشے سے خالی ہونا ہے، یہ دراصل دھوکہ ہے اس کا. وہ سمجھتا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پکڑے گا. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، اور کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے. اور جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ لوگ کوئی نہیں پوچھنے والے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ہمارا رویہ پھر کیا ہوتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ اللہ پوچھے گا تو پھر رویہ کیا ہوتا ہے. اور کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پوچھے گا، مجھے یہ نہیں کرنا. تو اس کیفیت کا نہ ہونا اور اس سوچ کا نہ ہونا کہ اللہ پوچھے گا، یہ دراصل دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے. ما غرک بربک الکریم، اور بے یہاں بارے میں ہے، یعنی تمہارے رب کریم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس خیال نے، کس سوچ نے. وہ سوچ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، اتنی باتیں نہیں پوچھے گا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سبھی کرتے ہیں، اگر اللہ ان کو بخش سکتا تو ہمیں نہیں بخشے گا، وغیرہ وغیرہ. اور رب کے لیے یہاں الکریم آیا ہے، اور کریم بزرگ، عزت والا، لگاتار نعمتوں سے نوازنے والا، کرم فرمانے والا. تیرے رب کریم کے بارے میں جس نے تجھ پر بے شمار نعمتوں کی فراوانی کر دی، اس کے بارے میں تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ تجھے پوچھے گا نہیں؟ حالانکہ دیکھو تو صحیح کہ اس نے تمہیں کس طرح سے بنایا، اس کے علم اور اس کی قدرت کو دیکھو. اپنے جسم پر غور کرو. الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، زندگی بخشی. فسواک، پھر تجھے برابر کیا. سوا یسوی، تسویہ، جیسے بشرا سویہ کا لفظ آتا ہے پیچھے. سورۃ کہف میں آتا ہے ثم سواک رجلا، یعنی بالکل درست ہموار بنایا. اور ہموار ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پستی بلندی سب کو برابر کر دینا. اب ہمارے جسم میں مختلف ہڈیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر جیسے فیٹ اور سکن آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک ہڈی اگر الگ الگ نظر آئے تو وہ غیر ہموار جسم نظر آئے. اگر ہمارے جسم پر چربی اور سکن نہ ہوتی، خالی ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے، تو پھر ہمارا جسم کیسے دکھائی دیتا؟ ہموار دکھائی نہ دیتا. تو سوا کا کیا معنی ہے؟ ہموار، یعنی برابر کر دیا، اوپر سے ہڈیاں چبھنے کے لیے نہیں چھوڑ دی. اور ایک اور معنی یہ ہے کہ توازن برقرار رکھا، برابر کیا یعنی توازن، بیلنس قائم کیا. یہ بھی حیرت انگیز چیز ہے نا کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں بیلنس کے ساتھ، اور ہم ادھر ادھر لڑکھڑاتے نہیں. اللہ یہ کہ ہمیں کوئی بیماری ہو یا کمزوری ہو، ورنہ عام حالات میں انسان کا اسٹریٹ چیز سیدھے چلتے چلے جانا بغیر گرے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت اور رحمت ہے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ تجھے معتدل بنایا. معتدل بنایا کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو بہت لمبا بنا دیا
نہ بہت چھوٹا بنا دیا، نہ بہت موٹا بنا دیا، نہ بہت پتلا بنا دیا، معتدل بنایا، متناسب بنایا، یعنی معتدل القامہ، یعنی تمہارا حال حلیہ بہت مناسب رکھا. اب دیکھیے اگر ہمارے جسم ہاتھی جتنے ہوتے کتنی مشکل ہوتی، اونٹ جتنے اونچے ہوتے یا زرافے جتنی گردنیں ہوتی ہماری کتنی مشکل ہوتی. تو یہ جو معتدل بنایا اللہ نے، ہر چیز کو ایک ایسی کوآرڈینیشن ان میں رکھی اور ہر چیز کے درمیان ایک ایسا ریشو رکھا کہ جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں جب ہم سوتے ہیں یا چھوٹی سے چھوٹی جگہ تو اس میں ہم فٹ بھی آ جاتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو، پھیلا بھی لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، پھر برابر کیا تجھ کو، توازن برقرار رکھا تیرا، یعنی تجھے عدل دیا. اور عدل اور تسویہ میں تھوڑا سا فرق ہے. تسویہ جو ہے وہ نوک پلک سنوارنے کے لیے آتا ہے، اور عدل جو ہے اس میں ظاہری اور باطنی طور پر عدل دونوں چیزیں شامل. ایک تو توازن کا معنی جو تسویہ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر عدل توازن اور میزان کے معنوں میں آتا ہے، یعنی انصاف، یعنی تمہارے ساتھ بہت انصاف برتا ہر چیز دینے میں. اور عدل میں آپ دیکھیے کہ 2 ہاتھوں کا برابر ہونا یہ بھی عدل ہے، دونوں طرف برابری رکھی. اگر ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا تو یہ عدل نہیں تھا. پھر اسی طرح 2 آنکھوں کا ایک جیسا ہونا. پھر اسی طرح انسان کے اندر جو مادے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بیلنس رکھا. کہا یہ جاتا ہے، پہلے جو حکیم تھے وہ کہتے تھے انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں، آگ پانی ہوا اور مٹی. ان 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، اور انسان ان 4 چیزوں کا ایک اعتدال ہے انسانوں کے اندر. اور اگر یہ اعتدال بگڑتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے انسان کو قوت، ہمت، طاقت، ذہن، سوچ اور جسم، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل مزاج عطا کیا کہ وہ نہ تو شیر کی طرح خونخوار ہے اور نہ ہی گیدڑ کی طرح بزدل ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان معتدل ہے. یعنی اس کا یہ اعتدال اس کی عادات کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کی اخلاق کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کے سائز کے اندر بھی، اور اس کے توازن کے اندر. یعنی ایک حیرت انگیز چیز انسان کو بنایا جس کی کوئی مثال کائنات میں اور جگہ نہیں ملتی. جنات کے اندر وہ عدل نہیں، ملائکہ میں، کیونکہ ملائکہ اندر خواہشات ہی نہیں. انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں. جنات میں عام طور پر شر کی طرف میلان زیادہ ہے، جیسے ابلیس وغیرہ، اور ملائکہ میں خیر کی طرف. لیکن انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی چیزیں ڈال کر اس کو بیلنس کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں، فی ای صورت، جس صورت میں، یعنی جو چاہی صورت بنائی، ما شاء اس نے چاہا، رکبک اس نے تجھ کو جوڑ دیا. یعنی ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی. چاہے تو ماں سے مشابہ بنائے کسی کو، چاہے باپ سے مشابہ بنائے، چاہے وہ باپ اور ماں دونوں میں سے کسی پر نہ ہو، نانی یا دادی پر ہو، یا ماموں چچا پر ہو، یا کسی اور پر، یا یہ کہ کسی پر بھی نہ ہو. جیسے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بالکل مختلف شکل کے ہوتے، ماں باپ سانولے اور بچے بالکل سفید. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس نے خیانت کی ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ کبھی اونٹوں میں سے کوئی اونٹ جو ہے وہ کالا ہو، یعنی کہ جو براؤن اونٹ ہوتے ہیں ان میں؟ تو اس نے کہا ہاں. کیا وجہ ہوتی؟ اس کی نسب میں پیچھے کوئی ایسا ہوتا ہے اس رنگ کا. تو آپ نے فرمایا انسان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فوری طور پر جو اوپر کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے نہیں، بلکہ وہ پچھلی جنریشن میں سے 3-4 پشتے پیچھے کسی کا رنگ یا شکل یا کوئی بھی اعضاء جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے شکلوں میں، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے. فی ای صورت. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض انسان نہیں، جانوروں کی شکل کے مشابہ بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے بنائے. بعض لوگوں کا قد نہیں بڑھتا، بعض لوگوں کا تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈنری لمبے یا چھوٹے جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور کئی ایک تخلیق کے اندر کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اعضاء کے اندر بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی عضو ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فیصلہ. فی ای صورت، جس بھی شکل میں چاہا اس نے، ما شاء جو اس نے چاہا، رکبک
اس نے تجھ کو جوڑ دیا. یہ جو رکبہ کا لفظ ہے نا، رکبہ یرکب ترکیب، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ایک چیز کا دوسری چیز پہ چڑھ بیٹھنا، اسی سے رکبہ سواری کے لیے آتا ہے. اور تراکب کہتے ہیں ایک چیز پر دوسری کو رکھ کے ملانا. ترکیب کیا ہوتی؟ کھانا پکانے کی ترکیب کیا ہوتی؟ مختلف انگریڈینٹس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص تناسب سے جوڑ دیتے ہیں اور اس سے ایک نئی چیز بن جاتی، یعنی کئی چیزوں کو ملا کے ایک چیز بناتے ہیں آپ. اسی طرح انسان کو بھی کیسے بنائے؟ کئی چیزوں کو ملا کے انسان بنا دیا. اور انسان کو اپنے جسم کے اجزاء کا معلوم ہے، اب تو بہت زیادہ اس میں تحقیق ہوگی کہ کیا کچھ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ملا کے انسان کو ایک خاص ترکیب اور مزاج کا بنایا اور اس میں مختلف طرح کی خصوصیات رکھی. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے بچے کھلونے جوڑتے ہیں نا، یعنی کہ جو لیگو جیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک کے اوپر ایک چیز کو لگانا، فکس کرنا، اس کے لیے بھی ترکیب کا لفظ آتا ہے. یعنی مکس کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک چیز کو چڑھانا یا جوڑنا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جوڑ نکل آتے ہیں تو پھر ان کو واپس اپنی جگہ پر فکس کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جوڑنا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کیا یہ نہیں ہمیں معلوم، لیکن اس نے ایسا کیا اور جیسے چاہا کیا. اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی جو شکل مختلف ہوتی ہے، تو اس میں ہڈیوں کا جو جوڑنے کا انداز ہے اور پھر وہاں سے جو انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس میں جو مسلز کا فرق ہوتا ہے، اس سے اندر اسکیلیٹن چھوٹا بھی ہوتا ہے، بعض چہرہ چوڑا ہوتا ہے، بعض پتلا ہوتا ہے، بعض لمبا ہوتا ہے، بعض کیسا ہوتا ہے. بعضوں کا آنکھوں کے جو گڑھے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اور باہر کی جو شیپ ہے وہ فرق ہوتی ہے. تو یہ شکلیں کون بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور یہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ہی ہو جاتا ہے، رحم کے اندر ہی ہوتا ہے، اس اندھیری کوٹڑی میں ہی ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے کی ہے، بہت ہی موزوں اور مناسب ہے. اس کی جسمانی بناوٹ بھی اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی، نہ تو بالکل بدھو ہے اور نہ ہی بالکل کوئی کمپیوٹر ہے، بلکہ بہت متناسب ہے، چیزیں یاد بھی رکھتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور حیرت انگیز ذہنی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی ہیں. تو یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوا، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ ایک بہت عظیم الشان ہستی کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ تخلیق انسانی کیا ہے؟ ایک مقصد رکھتی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تو میری عبادت کرے، اور پھر اگر کرے گا تو میرے پاس آ کے جزا پائے گا. اس کے لیے اس نے یوم الدین رکھا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو الدین کو. الدین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا. یعنی یہ جو تمہارا اللہ کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بارے میں دھوکا کھانا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ تم یوم الدین کو یاد نہیں رکھتے کہ تم ایک مقصد کے ساتھ بنے ہو اور تمہیں ایک مقصد کے ساتھ یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے، اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. یہ تم کو یاد نہیں رہتا، اس لیے تم بھولے رہتے ہو، اس لیے دھوکا کھا رہے ہو. تلاوت سنیے پھر غور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. کیا سمجھ آیا؟ بالکل، یعنی زمین و آسمان کا بننا،
اور ہر چیز کا پیدا ہونا انسان کی خدمت کے لیے، اور پھر خود انسان کا وجود ایک معجزہ، اور پھر ہر چیز کا ختم ہونا پھر انسان کے لیے حساب کتاب کے لیے. یعنی قیامت کی آمد جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے تو نہیں ہے، پہاڑوں کے لیے بھی نہیں ہے، آسمان کے لیے بھی نہیں، زمین کے لیے بھی نہیں، فرشتوں کے لیے بھی نہیں، وہ تو ہمارے لیے ہے. یہ بنا سب کچھ ہمارے لیے، ہم ختم تو یہ بھی ختم. اور پھر میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں عمدہ ترین لوگ چنے جائیں گے، اور پھر وہ اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیے جائیں گے جس کا نام جنت ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا اور یوم الدین کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ پر ایسی امیدیں رکھ رہا ہے جس کا اس نے کہا نہیں کہ تم کچھ نہ کر کے امید ہی سے جیتے رہنا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اسی رب کا انکار ہے، یعنی اس کی ہستی کا انکار ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار ہے اور اس کی اطاعت کا انکار ہے. تو پھر تم نے کیا؟ یہ کس قدر بڑا ظلم ہے کہ جس کے لیے سب کچھ بنے اور جس کو اتنا بہترین بنایا جائے وہ نہ کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے کوڑے خانے میں پھینکا جائے. یہ کسی کو جانتی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی تو بھیگ جاتی تھی، پھر سرجری کر کے کچھ ایسی چیز نکالی گئی جس سے وہ کنٹرول ہوا. یعنی ذرا سا بھی اگر نظام میں خلل آ جائے، کوئی بھی لیکوڈ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اگر آنسو ہی ہمارے آنکھوں کی ویٹنس ہی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہماری آنکھیں ہر وقت قطرے ٹپکاتی رہیں. اگر منہ کی جو ویٹنس ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو منہ سے ہر وقت رالیں ٹپکتی رہیں، زندگی دوبھر ہو جائے. بتا رہی کہ ایک اور ملک سے بچہ لایا گیا جو مسکرا نہیں سکتا تھا اور اس کی سرجری کی گئی. ہزاروں سیل صرف اس میں کام کر رہے ہیں کہ انسان مسکرا سکے، اور کبھی ہم نے اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے. بالکل، یعنی اگر کانوں کا فلوئڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو کس قدر چکر آتے ہیں. جس طرح اللہ نے ساری کائنات کے اندر ایک عدل رکھا، اس سورۃ الرحمن میں ہم پڑھ چکے ہیں ووضع المیزان، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر رکھا. پھر انسان سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنا فرض پورا کرے، اور اگر انسان اس سے انحراف کرتا ہے تو عدل سے ہٹنا ہی فساد ہوتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے، زمین پہ بدامنی ہوتی ہے، اور جو زمین پہ فساد پھیلائے وہ پھر قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوتا ہے.